آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 18. وَتَحْسَبُهُمْ إِيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. اب یہ تو پہلی بات یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، جو یہ فزیکل ٹارچر اور مینٹل اور ایموشنل ٹرموائل سے گزرے تھے، اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیکس کرنے کے لیے سلا دیا تھا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسا انسان کے نروز جب بہت شیٹر ہونے لگتے ہیں تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دماغی طور پہ ریسٹ اختیار کرتا ہے تو اس کی باڈی اور دماغ کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے. تو وہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سمجھ لیجیے کہ چین اور سکون اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرنکوالٹی ان پر طاری کر دی. اب یہاں پہ جو بات بتائی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہ سو رہے تھے تو اس میں ایک اتنا بڑا کرم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب سے کروٹ بدلواتے رہے. اب اللہ تعالیٰ خود نہیں بدلوا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یہ خود بخود وہ کروٹ لے رہے ہیں. حالانکہ جو اتنی گہری نیند جو 309 سال بعد آپ سوچیں گے وہ اٹھے تھے، اس میں ان کا کروٹ لینا مطلب از ناٹ اے جوک کہ اتنے طویل عرصے میں ایک طرح سے کوما میں کوئی انسان ہو وہ کروٹ نہیں لے پاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ غیب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سہولت دی کہ وہ کروٹ اللہ تعالیٰ انہیں دلاتے رہے. کیوں؟ تاکہ آپ کو پتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن ان کا متاثر نہ ہو. جو کوئی مریض بیڈ ریڈن ہوتے ہیں ان کو پہلی چیز کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، بیڈ سورس ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں جسم میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا کہ کروٹ اللہ تعالیٰ دلاتے رہے. اس کے بعد دیکھیے ایک اور اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا کیا ان کے لیے حفاظت کا سامان، کہ ایک کوئی بھی وہاں سے کوئی کتا آ گیا اور وہ گارڈ ڈاگ بن کے غار کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور اس کا اتنا روب تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کہیں، مراد یہ تھی کہ جو سولجرز ان کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے یا کوئی سپاہی یا کوئی ان کے گھر والے کہیں اگر ڈھونڈتے ہوئے بھی آ جاتے تو وہ اس کتے کو دیکھ کے وہ اندر جھانکنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرتے اور بھاگ جاتے. اتنا روب، اتنا دہشت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سے کتے کی بٹھا دی، ایک گارڈ ڈاگ کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کائنات میں سورج کو حفاظت میں لگا دیا کہ اس کے پاس نہیں آنا، اور جاؤ اور کہیں پر اپنی روشنی ڈالنا، ان کے اوپر نہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں، ان کے اوپر کوئی اسکارچنگ سن یا کوئی ایسا ان کے اوپر گرمی وغیرہ کا تمازت نہ آنے پائے. دوسرے جانداروں میں ایک کتے کو ان کا ساتھی بنا دیا. تو یہاں پر آپ کو رک کے خیال آئے گا کہ جیسے کل میں نے مثال آپ کو کتے کی دی تھی نا، ایک بری مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فلاں شخص کو آیات کا علم دیا تھا اور جب وہ اس سے نکل بھاگا تو اللہ نے تو وہ مانند کلب ہو گیا، کتے جیسا ہو گیا. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ یہ کسی عالم کا، علماء کے قول ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کسی نے کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تو کتا ہونا بھی باعث عزت ٹھہرتا ہے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کیا جائے تو نبی کا بیٹا ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا. کون سا نبی؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرف اشارہ ہے. یعنی آپ کو بات سمجھ آئی نا کہ یہاں پہ جب اس نے یہ کتا جو تھا اس نے ساتھ کس کا دیا؟ نیک لوگوں کا. ان کی صحبت اس نے اختیار کی تو اس کا نام بھی قرآن میں ایز اے واچ ڈاگ آ گیا. اور آپ کو پتا بھی ہے اسلامی لحاظ سے کتے کو ایز اے واچ ڈاگ رکھنے کی اجازت ہے. گھر کے اندر داخل کرنا، اپنے بستروں میں بٹھانا اور صوفوں پہ بٹھانا اور گال سے گال لگانا اس کی اجازت نہیں، لیکن ایسا واچ ڈاگ کوئی ایشو نہیں. اگر آپ اپنے گیٹ پر کسی اس سے آپ اس کو باندھ کے رسی سے یا اس سے آپ رکھتے ہیں اور وہ آپ کے گھر کی حفاظت کر رہا ہے تو اس سے بھی ہمیں دلیل قرآن سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں چھوڑ دیا کیونکہ اس نے کتا ہو کے ساتھ کس کا دیا تھا؟ نیک لوگوں کا. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچو کیونکہ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیتی. اور میں 100% اس بات کے فیور میں ہوں. ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ جب آپ دین پر آتے ہیں نا تو آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں اگر پرانے میرے جو فرینڈز ہیں ان سے میں کبھی مل بھی لیتی ہوں
یا ملنے میں تو اتنا مذائقہ بھی نہیں، لیکن ان کا ایک طرح سے لائف سٹائل کو فالو بھی کر لیتی ہوں یا ان کی کچھ فنکشنز میں چلی بھی جاتی ہوں، تو میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے اس کی خوش فہمی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب انسان ایک نیکی کے راستے پر آ کر اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ ہر حال میں اسے کھینچ کر اپنے ماحول میں لے کر جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ماحول میں جا کے لے کے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اچھے لوگوں سے بدگمان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ دل میں ڈالتے ہیں، وہ بتاؤ تم نے کب سے مووی نہیں دیکھی؟ وہ کہتے ہیں جب سے قرآن پڑھ رہے ہیں 2 سال تو ہو گیا. انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے، اب ایسا بھی کیا، چلو ابھی تو چھٹیاں ہیں نا، آج کل اس کی جون کی جولائی کی چھٹیاں ملی ہوئی ہیں، تو ایک آدھ فلم دیکھنے سے کوئی تم دوزخ میں نہیں چلی جاؤ گی، کچھ نہیں ہوتا. تو اب کیا ہوگا؟ بدگمانی کیا آئی کہ ہاں بھائی واقعی ہم قرآن پڑھتے تھے، تو انہوں نے تو بڑا سخت ہمیں ڈراموں اور فلموں کے بارے میں ایک رویہ بتایا ہوا تھا، تو بلا وجہ زندگی کو واقعی ہماری مشکل بنا دی ہے. اب 2 سال ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیا، 2 سال میں ایک آدھ چھوٹی موٹی فلم دیکھ لی، یا کبھی ایک آدھ چینل بدلتے بدلتے 1-2 کوئی پرانے گانے انڈین بڑے پسند تھے وہ لگا لیے، تو کیا قیامت آ گئی؟ یہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے آپ قرآن جو آپ کو پڑھانے والا ہوتا ہے نا، اس سے آپ کو بدگمان کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگوں سے کہ یہ تمہیں کس طرف لگا دیا، یہ تمہاری زندگی کو کیا بنا دیا. جیسے بعض دفعہ ابھی مجھے ایک دم سے یاد آ گیا، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک ان کی فرینڈ تھی، تو وہ خود پردہ نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگی وہ تو خیر اپنے بہت اس سے قصہ مجھے سنا رہی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا میں اس میں سے کیا نکال رہی ہوں سبق. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں ایک جگہ گئی کہیں باہر کی کوئی کنٹری میں، تو وہاں کہنے لگی کہ میری بڑی اچھی فرینڈ تھی، تو وہ حجاب کرتی تھی، کور کرتی تھی اور عبایا پہنتی تھی. تو کہنے لگی کہ میں نے اس سے کہا میں آئی ہوئی ہوں تو چلو ہم لوگ کہیں باہر کافی پہ چلتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ یہ اس کے گھر گئی، تو اس نے گھر میں جیسے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے جو بھی کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، تو وہ اس سے کہنے لگی کہ چلو لیٹس گو. تو اس نے کہا نہیں میں اپنا سر تو حجاب اور وہ تو پہن لوں. انہوں نے کہا وہ جسٹ لیو اٹ، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اب میں آج تمہاری فرینڈ آئی ہوں، کچھ تھوڑا سا آج اپنے کو فری کرو، کچھ تھوڑا سا ریلیکس کرو. تمہیں کتنے سال ہو گئے یہی قرآن پڑھتے ہوئے، ٹائٹ حجاب باندھتے ہوئے اور عبایا پہنتے ہوئے، آج تھوڑا سا اپنے کو چینج کرو، اپنے کو وہ چھوڑو، ریلیکس کرو. تو کہنے لگی کہ اس نے میری بات مان لی، اور پھر واقعی وہ بغیر حجاب کے گئی، اور بڑا ہم لوگوں نے دونوں نے چل کیا، اور ہم نے کافی پی اور ہم نے انجوائے کیا. اور اس نے کہا واقعی میں آج اتنا ریلیکس فیل کر رہی ہوں، میں آج اتنا کھلا کھلا فیل کر رہی ہوں. تو آپ یہ بتائیے کیا چیز ہے یہ؟ ہاں، کس نے بھٹکا دیا؟ بری صحبت نے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں میں آ رہی ہوں، ابھی آ رہی ہوں شائنہ، اس بات پہ آ رہی ہوں. میں آگے سم اپ کرنے کے لیے اس کو بیلنسڈ کر دیتی ہوں. میں ابھی کہنے والی تھی، لیکن 1 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ یہ ہوا کیا. وہ اچھا وہ انہوں نے ریئلائز نہیں کیا نا، وہ تو مجھے ویسے ہی بتا رہی تھی. شی ڈنٹ ریئلائز. ہوتا ہے نا ہر ایک تھوڑی تول کے بات کرتا ہے، وہ تو ویسے ہی مجھے بتا رہی تھی کہ میری ایک فرینڈ ملی تو اس طرح سے ہوا. تو اب میں اس سے صرف یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے وہ بہت اس کو اپریشیٹ کر رہی تھی کہ دیکھو اس نے میری محبت میں اپنا ایک حجاب جو اتنے سالوں سے کر رہی تھی اس نے اتار دیا نا. لیکن میں اس سے سوچ رہی تھی کہ ان صاحبہ کی وجہ سے اس نے تو اب اس کے تو ایمان پہ ہی ڈاکہ پڑ گیا، واٹ ایور، شیطان کی طرف سے یا جس کی بھی طرف سے. تو یہ وہ بدگمانی ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. یہ وہ بدگمانی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے اس کو وہ کیا نا، انکریج کیا، تو اس کو لگا واقعی میں تو بڑا فری فیل کر رہی ہوں. اور یہی وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اللہ نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن وہ اس سے نکل بھاگا. یہ وہی چیز ہے، ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ یہ سطحی خوشی کے کافی کے لیے، اور وہاں پہ کتنے لوگوں نے دیکھ کے ان کو اپریشیٹ کر دیا ہوگا کہ یہ جینس اور ٹاپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یا وہ عبایا پہن کے چلی جاتی ہیں تو کتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے. مطلب یہ تو ہمارا ایک پرسپشن ہوتا ہے نا، کون ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں نا، اس چیز سے تو نکل جائیں. میں نے جو ایک بہت بڑی چیز پائی ہے نا وہ یہ کہ یہ اس سے بڑھ کے ہماری خوش فہمی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے آپ کو سو کالڈ اچھے کپڑے اور اپنے آپ کو جیسے نا آبسین کپڑے پہن کے، یا آپ سمجھے ٹائٹ جینس یا بڑے ویسے کپڑے اور سلیو لیس پہن کے یہ سوچ رہے ہیں اگر کہ ساری دنیا مجھے دیکھ رکھ کے نمونہ بنا رہی ہے اور مجھے اپریشیٹ کر رہی ہے. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی. ہر ایک اپنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دے ڈونٹ کیئر. آپ بازار بھی چلے جائیں، آپ کیا ہیں جو آپ مطلب کیا چیز ہیں جو آپ کو وہ دیکھیں گے.
تو کم سے کم انسان اللہ کے دیکھنے کی فکر کرے نا کہ اللہ کو میں کس حالیے میں رکھ رہی ہوں, اللہ ہاں دیکھے گا آپ. دوسرے لوگ بادرڈ نہیں ہیں, ان کو تو اپنے حسن کے دیوانے بنے رہتے ہیں, وہ تو اپنے ہاتھ اور اپنے بالیاں اور سر اور ہر چیز کو نقص سکھ سے دیکھتے رہتے ہیں. ان کو کہاں فرصت ہے, وہ آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ میں خوب اچھا تیار ہو کے جاؤں گی تو بازار میں 4 لوگ مطلب کیا کہیں گے اگر میں حجاب میں چلی گئی. تو حجاب میں تو الحمدللہ ہم اتنے سیف ہوتے ہیں, وی ڈونٹ کیئر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے. وہ تو اور ہی انسان بالکل ہی اللہ کا ہو جاتا ہے. کپڑے نہیں, واقعی کپڑے نہیں پہنے, صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. جو لوگ چہرہ کور کرتے ہیں ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے, ان کو یوں لگتا ہے اگر ان کا کہیں اللہ نہ کرے کوئی سامنے آ جائے تو وہ اتنا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ دکھ ہی نہیں ختم ہوتا. لیکن جب تک آپ چہرہ نہیں کریں تو آپ کو نہیں ہوتی ہے فیلنگ, تو جیسا آپ اپنے آپ کو بنا لیں. اچھا, اب جو بات شائنہ نے کہی اس کو ہی ہم تھوڑا بیلنس کریں گے. ابھی میرا حالانکہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, میں اس کو کمپلیٹ کر رہی تھی, لیکن اب ایک بیلنسنگ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ اگر آپ کو دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے تو کیا یہ ایسے لوگوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, صحیح. لیکن بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں لیکن ان کے رنگ میں نہیں رنگیں. آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ آپ کے رنگ میں, صبغت اللہ میں وہ رنگ جائے اللہ کے رنگ میں. بس یہ فائن لائن ہے. اس حد تک ان سے آپ کو تعلق رکھنا ہے جہاں وہ آپ کو کھینچ کر اپنے راستے پہ نہ لے جائیں. مثال میں آپ کو اسی مثال کی دے رہی ہوں. جو بھی وہ تھی, جو میں آپ کو مثال ابھی دی, جو بھی وہ لڑکی تھی, اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں سوری, میں تو حجاب اور عبائے کے بغیر تو میں جا ہی نہیں سکتی. اور یہ کوئی اتنا ایشو نہیں, کوئی لڑائی کی بات تھوڑی ہوتی ہے, یہ تو سمپل بات ہے. آپ کو بھی پتا ہے جو بچیاں کرتی ہیں تو ان کی فرینڈز ہوتی ہیں وہ جینز اور ٹاپ میں جا رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ باہر کہیں کھانا کھانے, اور جو کرتی ہیں سر کور کرتی ہیں وہ ویسے جا رہی ہوتی ہیں. کوئی ایشو تو نہیں بنتا, مل جل کے جا رہے ہوتے ہیں, نہ وہ ان کو کہہ رہی ہوتی ہے نہ ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں. ایسی بات ہوتی ہے نا عام طور پہ. تو یہی والی بات ہے کہ اس میں جب یہ معاملہ ہو کہ آپ کا کہیں پر ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا. بس بات یہ اگر کوئی ایسی بری صحبت, بری دوست یا ایون اٹیک ہمارے پر ہوتا ہے تو ہم فوراً اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی طرف پڑے. بالکل اسی وقت ہوتا ہے. اگر ہمارے پر سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو ہم چھوٹے کریں. بالکل بالکل نہیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ ہدایت تو ملی ہوئی تھی نا. تو بس یہ فائن لائن آپ کو رکھنی ہے. میں بھی یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ پرانے دوستوں کو چھوڑیں گے تو آپ دین کی دعوت کس کو دیں گے. تو آپ کو طریقے سے کبھی درسوں میں بلانا ہے, کبھی اپنے جیسے اپنے گھروں میں درس رکھا اس میں بلا لیا, کبھی کیسے سنا لیا. تو بالکل ٹوٹل بائیکاٹ تو بالکل ہی نہیں کرنا. وہ تو ویسے بھی قطع اس میں آ جائے گا نا, قطع رحمی تو نہیں ہوتی, مطلب رحمی رشتہ تو نہیں ہے لیکن قطع تعلقی کہلاتی ہے یہ. تو قطع تعلقی ہو جائے گی نا ویسے بھی, تو وہ تو اجازت نہیں ہے. فرینڈس بھی آپ کی پرانی ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان سے تمام روابط کاٹ دیں, لیکن آپ کو ان سے متاثر نہیں ہونا ہے. بس یہ بات یاد رکھیں. یہاں جو ایشو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا, دوسرا لائیو ایک سنایا, تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی صحبت سے متاثر ہو گئی نا. ان کو کیا ضرورت تھی, 2 سال سے عبایا اسکارف پہنا ہوا ایک اپنی فرینڈ کے آنے سے اتار دیا, اور پھر دیکھیے شیطان نے مزید کیا دل میں ڈالا, واؤ کتنا اچھا لگا. حالانکہ ان کو اچھا نہیں لگنا چاہیے تھا, جیسا بھی شائنہ کہہ رہی ہیں. یہ فیلنگ تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو لگے کہ میں شاید پتہ نہیں کپڑے بھی پورے پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں, یہ احساس ہونا چاہیے. ہاں ہاں بالکل بہتری ہے. آئی ایگری, بالکل بالکل. یہ جو فارو بات کہہ رہی ہیں بہتری آئی ہے الحمدللہ, اور یہ لوگوں کے ایفرٹ سے آئی ہے. اس میں جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں, ہما نجم الحسن ہیں, ان لوگوں نے الحمدللہ واقعی بہت بڑا رول پلے کیا ہے, کیونکہ یہ ایسی کلاسز میں جا کے انہوں نے درس دیا ہے جو کہ ایلیٹ کلاسز کہلاتی تھیں. تو جب وہ چینج ہوئے نا تو آپ کو پتا ہے جب وہ ایک ہائی کلاس میں جا کے آپ پردہ اور درس اور ان کے تقویٰ دیکھتے ہیں نا, تو یہ چیز بڑی ہلانے والی ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے. تو الحمدللہ بہتری ضرور آئی ہے, لیکن پھر بھی ہم ایکچولی جب اپنے جیسے لوگوں میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں نا تو ہمیں بہتری کچھ زیادہ دکھتی ہے.
تو جب آپ دوسرے طرح کے لوگوں میں جائیں تو کہیں کہیں آپ کو بہت ڈپریسنگ صورتحال بھی ملے گی. تو بات یہی ہے کہ میجورٹی لوگ تو بہرحال دین پہ نہیں, یہ بات ماننی پڑے گی. ہاں ٹالرنس آ گئی ہے, جو فروخ کا کہنا ہے ٹالرنس ضرور آ گئی ہے کہ اب آپ ایک کانفیڈنٹ لیول کے اوپر رہ کر آپ حجاب کر سکتے ہیں. ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب آسان نہیں تھا حجاب کر کے جانا. آپ کہیں کھانا کھانے چلے جائیے باہر تو آپ کو بہت ساری عورتیں حجاب میں ملیں گی الحمدللہ. ایک وقت تھا نہیں ملتی تھی, اکا دکا کے علاوہ کہ انسان امبیرسمنٹ فیل کرتا تھا. لیکن بہرحال بات یہاں پر جو ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج نہ کرے, کہ کمپرومائز نہ کرے اپنے بارے میں. جو ایک دفعہ کنویکشن سے کر لیا وہ کر لیا. اور سبق ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ اصحاب کہف سے یہ سبق ہم پا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, بس تم میں سے ہر انسان ضرور دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اور دیکھیں دوستی ورڈ بھی بڑا گہرا ہے. ایک ہوتا ہے نا آپ کسی سے مل جل رہے ہیں, ایکوائنٹنس ہیں آپ کے, وہ الگ چیز ہوتی ہے, فرینڈشپ الگ چیز ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو دوستی جس سے کر رہے ہیں نا وہ آپ کا معیار بدل جانا چاہیے. دوستی بڑا دل کا معاملہ ہوتا ہے. جگری دوست نہیں ہوتے کہ آپ ان سے ہر چیز اپنی شیئر کرتے ہیں, تو وہ معاملہ الگ ہوتا ہے. اور ایک سے آپ بس سلام دعا رکھتے ہیں, خیریت پوچھتے ہیں, ان کو انوائٹ کر لیا, آپ نے فلائر بھیج دیا, یہ سارے معاملات کر لیے, تو وہ بھی معاملہ آپ رکھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو دین پہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جن کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہی وہ اٹھایا جائے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی یہ کہ جو دنیا میں آپ کا سوشل سرکل کیا ہے, سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے آپ کی فرینڈز کون ہیں, وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہیں, آپ کس کو فالو کر رہے ہیں, کس کی ایڈوائس پر آپ چلتے ہیں, کس کے مشوروں کو آپ مانتے ہیں, کن کی باتوں کو آپ ویٹیج دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری نہ صرف اس دنیا میں ہماری رائے بنا رہی ہیں بلکہ آخرت میں بھی اسی کے معیار کے حساب سے ہم اٹھائے جائیں گے کہ ہمارا داخلہ کہاں ہوگا. انہی لوگوں کے ساتھ ہم اٹھیں گے, انہی کا ایک گروپ ہوگا. آپ کو قرآن میں یاد ہوگا ایک آیت آئی تھی جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اتنا بڑا گروپ ہوگا, اس میں سے جو کرمنلز ہوں گے, مجرم کا مطلب کیا ہوتا ہے کرمنلز, جنہوں نے اللہ کے رول, اللہ کی جو احکامات ہیں ان کو توڑا, تو اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے تم ایک الگ گروپ بناؤ. تو اسی طرح جو مومنوں کا گروپ ہوگا اور اچھی صحبت رکھنے والوں کا گروپ ہوگا وہ بھی الگ ہو جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی. اپنا اپریشیٹ کرنے کا مطلب ہے آپ نے اپنا گناہ جاریہ بنا لیا, گناہ جاریہ کا باعث بن گئے. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ بڑے سٹل طریقے سے کہیں پہ آپ کہیں گئی وہاں میوزک چل رہا ہے, لاکھ کچھ ہو, آپ جتنی بھی امبیرس فیل کریں آپ جا کے ان کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کر دیں, وہ بند کریں نہ کریں, تاکہ آپ کا وہاں رہنا حلال ہو جائے. میں سخت بات کہہ رہی ہوں لیکن حقیقت ہے, حلال کم سے کم ہو جائے نا. کہ آپ نے کہہ تو دیا, اب وہ بند نہیں کر رہی, ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا بہت وقت گزارا پھر آپ نکل گئی. تو انسان جو ہے نا بات کو اپنی پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے, صحیح بات کو, درست بات کو, حق بات کو. بالکل مان جاتے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل میں ایگری کرتی ہوں. آپ بعض دفعہ یہ شاپس پہ جائیں, آپ وہاں کہ مان جاتے ہیں, بعض ریسٹورینٹ میں نہیں مانتے, جو زیادہ تر میں نے ان کا ایک مائنڈ سیٹ دیکھا ہے, آہستہ کر دیتے ہیں, مانتے نہیں ہیں میوزک کے حوالے سے. لیکن بعض دفعہ لوگ جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں ایگری بھی کر لیتے ہیں. تو ہمیں تو ہر ایک کچھ ٹیسٹ کرنا ہے نا کہ کون ہمارے کہنے سے مان جائے. الحمدللہ. اور آپ کی تو اللہ کوشش دیکھے گا نا, آپ نے تو کوشش کی, پکڑ اب کس کی ہوگی؟ جو مان نہیں رہا, آپ کی نہیں ہوگی. اور ہاں اگر آپ نے کچھ کہا نہیں تو پھر تو آپ کا وہاں بیٹھنا بھی باعث پکڑ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. اگر ہم وہاں پہ بیٹھ کے کچھ کہہ نہیں رہے, اگر بات یہ ہوتی نا, بعض دفعہ کہتے ہیں کون کہے کون اٹھے, اگر بچوں سے کہو وہ بھی امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہ کہ بہترین طریقہ یہ آپ آگے بڑھ کے کہہ دیں بھائی اس کو بند کروائیں آپ, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. کہہ تو دینا کم سے کم. وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یا کتنا ٹائم لے رہے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اپنی حجت پوری کر دینا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 اور 20. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.
اور اس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر رہے یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجتے ہیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے اور اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالے جائیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنے ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اب آپ دیکھیے کہ سو کے بھی اٹھے ہیں تو وہی فکریں ہیں ان کو, وہی ان کو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں, کہیں جو ہم اپنا دین چھپا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں پتہ چل جائے اور یہ زبردستی ہمیں دین سے پھیر لیں. ان کو ایکچولی ڈر یہ تھا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو بادشاہ بزور ہمیں دین سے پھروا دے گا, کیونکہ سارے کتے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا شیر کو چھوڑ دیا تھا, آرے سے ہاتھ اور گردنیں کٹوا رہا تھا, تو وہ تو بہت ہی ظلم کی کیفیت تھی نا. تو سو کے بھی اٹھے ہیں تو بھی ان کو وہی ٹینشنز اور وہی فکریں ہیں. اور یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ واقعہ اور قصہ ہے تھوڑا آگے بڑھا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمجھیں 309 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اٹھا کے بٹھا دیا, سب اٹھ کے بیٹھ گئے اور ان کے جسم بالکل صحیح تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے پرزرو ہی کیا ہوا تھا. اچھا اب جو پہلی چیز ہوئی آپ تفصیل کے 1 by 1 دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کبھی بڑی گہری نیند سوئیں, جیسے دن میں آپ زیادہ سو جائیں 2 گھنٹے آپ سو جائیں نا, تو بعض دفعہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مغرب ہو رہی ہے کہ صبح ہے کہ شام, عجیب سا کچھ مائنڈ ہوتا ہے نا, مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کبھی کبھی لگنے لگتا ہے کہ میں 15 منٹ سوئی ہوں کہ, اور جب گھڑی دیکھیں تو آپ کہتے ہیں 2 گھنٹے, میں 2 گھنٹے سے سو رہی تھی, کچھ یقین سا نہیں آتا نا. تو یہ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ جب یہ سو کے اٹھے, یعنی مراد بتانی یہ کہ جیسے ایک نارمل سلیپ ہوتی ہے 309 سال کی سلیپ, ان کو ویسے لگی اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم تھوڑا سا عرصہ سوئے ہیں, یا اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ سمجھے کہ غار میں جب یہ اصل میں داخل ہوئے تھے تو صبح کا وقت تھا اور جب یہ بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا. تو اسی سے انہوں نے عزوم کیا, انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو ہم نے 1 دن یہاں گزارا ہے سوتے ہوئے, اور یا پھر اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ few hours, جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, سمجھے کوئی 4 گھنٹے سو جائے 5 گھنٹے, تو ایسا ان کو محسوس ہوا جو کہ ریئلسٹک تھا. جس وقت وہ انٹر ہوئے تھے اور جس وقت اٹھے ان کو سب یاد تھا یہ سب باتیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر تو انہوں نے اس کے اوپر بات کی کہ ہم کتنی دیر سوئے اور کتنا ٹائم لگا, 1 دن سوئے یا دن کا کچھ حصہ. اس کے بعد انہوں نے مختصر بات کی, کیا چھوڑو اس بات کو کہ ہم کتنی دیر سوئے, آگے کی بات کرو, کھانے کی فکر کرو, بھوک لگی ہے, ظاہر سو کے اٹھے اب انہیں بھوک لگی. تو پتہ یہاں چل رہا ہے کہ جو مصروف لوگ ہوتے ہیں, جو پروڈکٹیو کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ فالتو اور بیکار باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ ابس باتیں کرنا, غیر ضروری بحثیں کرنا. تو یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قولو جو بات آئی, یعنی انہوں نے کہا, ان میں سے ایک کافی سارے جو تھے ان میں 7 میں سے میجورٹی نے یہ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے بھائی کتنی دیر ہم سوئے, چھوڑو اس بحث کو, یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے تو یہ جیسے ہمارے دنیا کی طریقہ ہوتا ہے نا, اسی بحث میں لگ جاتے کہ اچھا نہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے اور کس نے ہمیں اٹھایا اور فلاں. ان کو ان چیزوں کی کوئی بودریشن ہی نہیں ہے, اتنا انہیں اللہ پہ بھروسہ ہے کہ بس ٹھیک ہے نا, اللہ ہی جانتا ہوگا کتنا سوئے, بس چھوڑو اس بحث کو. تو یہ ایک تو سبق ہمیں ملا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی بھیجو کسی ایسے اچھے سے 7 لوگوں میں سے بھیجو کہ جو کہ کوئی پاکیزہ کوئی اچھا کھانا لے کر آئے. تو یہاں ہمیں ان کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کو طیب کھانا چاہیے تھا, الٹا سیدھا گندا کھانا نہیں چاہیے تھا. جیسے آج کل کے اگر آپ ٹین ایجرز کو دیکھیں, وہ کہیں کہاں سے اچھا سا برگر لے کر آؤ, تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا جنک فوڈ کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا. انہوں نے کہا طیب اچھا کھانا لاؤ, یعنی مراد کیا ہے جو ہمارے انرجی کا باعث ہمارے لیے بنے. اتنا یعنی آپ سوچیں کہ اس یوتھ میں ان کی عقل اور سمجھ تھی.
دوسری بات یہ کہ اسکا جو ہوتا ہے، جو ورڈ آ رہا ہے یہاں پہ، اس سے مراد بہت سارے معنی کہہ رہے ہیں نا. اسکا کھانا جو ہے اچھا کھانا لے کر آؤ، تو اسکا سے مراد ہے حلال کھانا. پہلی بات یہ بھی ان کو فکر تھی، پاک کھانا ہو، باسی نہ ہو کھانا، صحت بخش کھانا ہو، اور اس کے اندر مزیدار کھانا بھی آتا ہے. یعنی ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو کھانا بہت زیادہ تیل میں پکا ہوا ہو اور بہت زیادہ مرچوں والا مسالوں والا ہو وہی مزے کا ہوگا. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ نہیں بلکہ ہوتا ہے کہ روسٹڈ جو یا گرلڈ کھانے ہوتے ہیں وہ کتنے مزے کے ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ زود ہضم ہوتے ہیں. یا آپ گرلڈ کھانوں کو چھوڑیں، گوشت کو، آپ ہمارا جو پاکستان اور انڈیا کی جو غذا ہے کھچڑی، اگر آپ اسی کو دیکھ لیں کتنی زود ہضم اور کتنی کم تیل میں بنی ہوئی، کتنا ایک ہلکا پھلکا کھانا ہے. تو یہی یہاں مراد ہے کہ ان کو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو کھانے تک کے بارے میں دے ور سو پرٹیکولر کہ کھانا بھی ہمارا جو ہے نا وہ پراپر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ بھی جاؤ لے کر آ جاؤ، کچھ بھی ہے بس پیٹ بھر لیں، یہ ان کا انداز نہیں تھا. جی شاید بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اچھا کھانا، بات یہی ہے کہ بس صحت بخش ہو، اصل جو چیز ہے. اچھا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں فکر یہ لگی ہے کہ یہ جا کے جلدی سے کھانا لائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے آخرت کی کامیابی کے لیے مشقت اٹھائی ہے تو کہیں یہ جو سولجرز ہیں یا بادشاہ کے جو سپاہی ہیں یہ کہیں آ کر ہمیں پکڑ نہ لے، اور یہ جب کھانا لینے کے لیے کوئی جا رہا ہے تو، اور ہمیں اپنے ان کے آبائی دین جو کہ چاند دیوی کی پوجا کرنے والے تھے ان کی طرف اگر انہوں نے لوٹا لیا تو ہمارا تو اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا. یہ ان کو غم لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی، جو ہم نے یہاں قربانی دی غار میں آ کے وہ ختم ہو جائے گی، ہم تو نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. اٹ واز دیئر کنسرن. سب سے زیادہ جو ان کو فکر تھی اس وقت وہ یہ تھی. کھانا بھی ان کے لیے سیکنڈری تھا، ان کے لیے جو ہے نا یہ بات بھی سیکنڈری تھی کہ ہم کتنا سوئیں. اصل جو ان کو فکر لگی ہوئی تھی وہ یہ لگی ہوئی تھی کہ کچھ ایسا کوئی ہم میں سے بے وقوفی نہ کر بیٹھے کہ وہاں جا کے ہمارا پول کھول لے. اچھا اب یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں، وہ اس کو میں ول یا تلطف پہ میں بعد میں بات کروں گی. پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کو ایکسپلینیشن دے دوں کہ ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ یعنی اس کے آگے واقعہ کیا ہوا کہ اصحاب کہف کا ایک ساتھی جو انہوں نے چوز کیا تھا نا کہ یہ اچھا پاکیزہ کھانا لے کر آئے گا، اس کو انہوں نے چاندی کا سکہ دیا اور شہر میں بھیج دیا کہ ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں اور جاؤ تم غار میں، ہم تمہارا ویٹ کریں گے، تم جاؤ اور جا کے ہمارے لیے وہی کھانا لے کر آؤ. تو جو 300 سال آپ کو پتا ہے نا گزر چکے تھے، 309 سال، تو وہاں وہ جو دور تھا وہ بادشاہ دقیانوس کا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سکہ بھی اس زمانے کا تھا. اب جب انہوں نے سکہ نکال کے دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا. اچھا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ تھوڑی بہت جمع پونجی وہ اپنے ساتھ لائے تھے. اس سے ایک اور بات کیا پتا چلی ہے کہ میں نے آپ کو جو بات نہیں بتائی تھی کہ ایسا نہیں اللہ پہ بھروسہ کیا تھا کہ بیٹھ گیا کہ ہمیں یہاں پر سامنے ہمارے جو ہے نا وہ گرل سنیک، وہ اسٹیک اور سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ دے. نہیں، اپنی پونجی ساتھ لائے تھے وہ. تو وہی والا سکہ انہوں نے دکاندار کو دیا. جب دکاندار نے وہ سکہ لیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جو تھا اصحاب کہف میں سے، اس نے کہا میں تو اسی شہر کا باشندہ ہوں. سچ بولا اس نے جو بھی بات تھی. اور اس نے کہا کہ اور میں کل ہی آیا ہوں. اچھا جھوٹ نہیں بولا اس نے. آپ نے دیکھا نا انہوں نے کیا ازیوم کیا تھا کہ یا تو ہم ایک دن رہیں یا دن کا کچھ حصہ رہیں. تو اس نے کہا میں تو کل ہی آیا ہوں. اچھا اب یہ جو ان کا کل تھا اس کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں، 309 سال. تو اب جب یہ انہوں نے سنا تو وہ تو شاکڈ ہو گیا. اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی مدفون خزانہ ملا ہوا ہے بادشاہ دقیانوس کے 300 سال پرانے زمانے کا، کیونکہ وہ لکھا تو تھا نا اس پہ کہ اس بادشاہ کے دور کا وہ سکہ ہے. تو اس نے کہا یہ تو بادشاہ بد کو اس کی کمپلین کرنی چاہیے. اصحاب کہف کا تو شک نہیں گزرا اس کو یہ ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا چور لگتا ہے کیونکہ اس نے کوئی خزانہ پایا ہے اور وہاں سے اس نے سکہ نکال کے لے آیا جو کہ اب تو چلتا بھی نہیں ہے سکہ. تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں اس کو بادشاہ کے حوالے کرتے ہیں. اب اس کے بعد یہ یعنی کہ واقعات درپیش آیا. اب اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ
اتنی وقت میں یہ اپنے غار میں یعنی جب تک یہ معاملہ ہوا تو یہ جو ساتھی ہے یہ لوٹ کر اپنے یعنی کسی طرح سے نکل کر غار تک پہنچ گیا، یعنی اس کے ہاتھ نہیں آیا، وہ ابھی یہ بات چیت ہی کر رہا تھا تو اتنے میں یہ سمجھ گیا نا کہ میرے پکڑا جانے کا ڈر ہے، تو یہ چلا گیا غار کی طرف، یعنی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ نظر سے اوچھل ہو کے وہاں پہنچ گیا۔ غار میں یہ جیسے ہی پہنچا تو جتنے جو 7 سلیپرز تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے گہری نیند سلا دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ اس زمانے کا وقت تھا جب قیامت کے وقوع یعنی قیامت کے آنے اور باس بعد الموت یعنی کہ موت کے بعد کیا انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر بحثیں چل رہی تھیں۔ یہ وہ دور تھا کہ وہاں اس زمانے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ تو ہوا یہ یہاں پر کہ جب یہ مطلب بات یہ ہونے لگی تو اس میں اپنی طرف سے ان لوگوں نے پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، ایک پلاننگ بنائی ہوئی تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ جو 300 سال، اچھا ایک اور اس میں کچھ اور بھی اینگل میں آپ کو بتا دوں، ان کا لباس بھی 300 سال پرانا تھا، سکہ بھی اس کے بعد 300 سال پرانا تھا۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا تو دیکھ کے شور مچایا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اور بھی وہ آدمی نے بھی شور کیا کہ یا تو اس نے خزانہ لوٹا ہے، یا ان لوگوں نے ویسے بھی شور مچا دیا کہ یہ کس قسم کے لباس میں یہ آدمی آیا ہوا ہے نا۔ تو ہوا کیا تھا، اب کیا پریزنٹ سچویشن تھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حالات اب بدل چکے تھے۔ جو رومی بادشاہ جو تھا دقیانوس پہلے والا وہ مر چکا تھا، ظاہر 3 صدیاں گزر چکی تھی۔ اب جو پریزنٹلی بادشاہ تھا وہ عیسائیت کا پیروکار تھا۔ عیسائیت ورڈ درست نہیں ہے، کہا حالانکہ عیسائیت جاتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو کہ اپنے دور کے مسلمان تھے۔ یعنی آپ کیا بات سمجھ آپ کو آ رہی ہے کہ جو بادشاہ وقت تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر چکا تھا، تو وقت بدل چکا تھا بڑا نا۔ لیکن اس وقت بس ایک کنفیوژن ان کے اندر پایا جا رہا تھا، باس بعد الموت، یعنی کیا اللہ تعالیٰ موت کے بعد لوگوں کو اٹھائے گا؟ یہ ایک کوشچن ان کے ایمان کو جیسے متزلزل کرنے کے لیے ابھی بھی موجود تھا۔ تو اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ گزر گیا نا تو لوگوں نے ان کا پیچھا تو کیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں جا کے دیکھا تو انہوں نے یعنی ان کو اصحاب کہف کو دیکھا کہ وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا، اور اب جو ان کا سلانا تھا وہ ان کا موت کا سلانا تھا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سیکنڈ موت سے، پہلا تو سلائے جانے والا واقعہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو موت دی تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو سلا کر بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ جب اصحاب کہف موجود تھے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ سے اٹھا کے اور زندہ کر دے گا۔ یہ دلیل انہوں نے فراہم کی، اور یہ وہ مصلحت تھی جس کی بنا پہ پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ آپ سمجھے ان کو موت دے دی۔ تو اب یہ ہوا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف لوگوں پر آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ موقت کر گئے، جب تک زندہ رہے تب بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور مرنے کے بعد بھی آخرت کا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں ڈال گئے۔ بس یہی ایک کنفیوژن تھا جو ان کی موت کے بعد وہ بھی ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کچھ کانسیپٹ ان کے کلیئر نہیں تھے، تو یہ ان کو یقین آ گیا قیامت کے اوپر بھی اور آخرت کی زندگی کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے جلا اٹھائے گا، اور اس کے لیے بات ناممکن نہیں۔ تو یہ تو واقعہ تھا، ابھی آگے بھی تھوڑا رہ گیا اس کو دیکھیں گے، لیکن اب یہاں پر ایک ورڈ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس سے مراد ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا نا کہ قرآن کا نصف ہو گیا ہے، ہاف۔ تو اب ہم یہاں یہ جو یعنی آپ قرآن میں آپ چاہیں نا تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے
ہمیشہ قرآن میں یہ ورڈ جو ہے تھوڑا سا بڑا لکھا ہوتا ہے. جو بھی آپ قرآن نکالیں گے آپ اس میں خاص بات یہ آبزرو کریں گے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ یہاں پر قرآن کا نصف ہو گیا. الحمدللہ ہمارے بھی قرآن پڑھنے کے حوالے سے سمجھیں کہ آدھا بالکل ایگزیکٹلی آدھا قرآن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا وَلْيَتَلَطَّفْ کے کچھ معنی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بڑا گہرا لفظ ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ کے مختلف قسم کے معنی ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نرمی سے کام لینا. ٹھیک ہے, جیسے یہاں تو مطلب میں یہ آ رہا ہے کہ وہ چاہے کہ وہ نرمی سے کام لے, یہ مراد آ رہی ہے نا تفسیر جب ہم کر رہے ہیں. لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں سمجھداری سے کام لینا. یعنی کہا کس کو جا رہا ہے ایکچولی اصحاب کہف میں سے ایک سلیپر کو کہا جا رہا ہے کہ تم جاؤ یہ سکہ لے کے اور تمہیں چاہیے کہ تم نرمی سے کام لو. وَلْيَتَلَطَّفْ کے سب معنی بتا رہی ہوں. سمجھداری سے کام لو, حکمت سے کام لو, شعور سے کام لو. ٹھیک ہے, یہ 4 معنی ہیں اس کے. اب اس کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ورڈ پہ قرآن کا نصف کیا ہے جس کے اندر کتنی گہرائی ہے, کیا کیا معنی اس کے نکل سکتے ہیں. نمبر 1 چیز چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے. اب اگر ہم اپنے لیے اس کو دیکھیں نا, عملی اس کو اپنے لیے کرنے کی کوشش کریں اس آیت کو, تو مراد یہ ہے کہ نرمی ہر چیز کو حسن دیتی ہے. یعنی ایک نصیحت تو اس کو 7 سلیپر کو کی جا رہی ہے کہ وہاں جا کے لڑنا جھگڑنا نہیں شروع کر دینا, نرمی سے کام لینا. یعنی کیا مراد ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نرمی سے معاملہ کرے. غریبوں سے یا اپنے سے کم حیثیت لوگوں سے, میڈ سے, نوکروں سے انسان نرمی سے بات کرے. والدین سے نرم گفتگو کرے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں بھی نرمی درکار ہے. سختی کے ساتھ کوئی دین کی طرف آتا نہیں کبھی سنا, اور یا آئے گا بھی تو وقتی طور پر آئے گا. نرمی جو ہے وہ انسان کا دل کو کھولتی ہے ہدایت کے لیے. پھر بچوں کو نرمی سے دین کی طرف مائل کریں, سختی کے ساتھ نہیں. بچوں کو پہلے اپنے محبت دیں, ان کو اپنا فرینڈ بنائیں, ان کی تھوڑی کمی کمزوریوں کو اگنور کریں اور اس کے بعد ان کو دین کی دعوت دیں. پھر یہ کہ جانوروں پہ, جنگی قیدیوں پہ, سب پہ نرمی جو ہے وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اگلی جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ چاہے کہ وہ حکمت سے کام لے. حکمت سے مراد کیا ہوتا ہے, عقل اور فہم کا اختیار کرنا. یہ بھی ایک کوالٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کے اندر لوگوں سے بات کرتے ہوئے عقل ہو, معاملہ فہمی ہو. معاملہ فہمی کیا ہوتی ہے کہ جو انسان کو ڈیلنگ کرنی آتی ہو لوگوں کے ساتھ. کیا آپ کو پتا ہے بعض دفعہ کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بڑی ڈیفیکلٹ ہیں, ان کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے, تو بعض دفعہ کوئی عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا ان سے کہتے ہیں تم ان سے بات کر لو, یو کین ٹاک ٹو دیٹ لیڈی, میرے بس کی نہیں ہے وہ. سنا ہوگا نا آپ نے, بعض لوگ بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں نا, بات بات میں چیزیں نکالتے ہیں. تو یہ ایک ایبلٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ معاملہ فہم ہو, لوگوں کے ساتھ اس کو بات کرنی آتی ہو. کوئی بہت غصے میں ہو تو اس کو کول ڈاؤن کرنا آتا ہو, یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے جو کہ یہاں پر 7 سلیپر کی انہوں نے آپس میں بات کی اس کے لیے. پھر یہ کہ حکمت کیا ہوتی ہے کہ صحیح موقع پر درست فیصلہ کرنا. پھر مزاج شناس ہونا, انسان کو لوگوں کا بھی مزاج شناس ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ جس کو خطبہ دے رہے ہیں, جس کو اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کیا پیغام آگے پہنچا رہی ہوں, کیسے لوگوں کو پہنچا رہی ہوں, میرے مخاطب کون لوگ ہیں. آپ کہیں درس پر جائیں تو آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے وہاں کون سے لوگ آ رہے ہیں, کس ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں. اگر آپ کچی آبادی میں جا رہی ہیں تو آپ جا کے وہاں وہ باتیں نہیں کریں گی جو آپ کسی کلب میں جا کے کریں گی, اور اگر آپ کسی کلب میں جا رہی ہیں تو آپ وہ باتیں نہیں کریں گی جو آپ کچی آبادی میں کریں گی. یا یہ کہ آپ کیا اپنے والدین کی یا اپنے شوہر کی یا بچوں کی مزاج شناس ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک ٹو یور ہسبینڈ, کہ یہ والا صحیح وقت ہے کہ آپ اپنے مسئلے اور ایشوز کو ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں. یا بعض دفعہ عورتیں بلنڈر کرتی ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت مثال کے طور پہ شوہر کا موڈ خراب ہے, اسی وقت مسئلے کی بات کرنا, تو یہ مزاج شناسی نہیں ہوئی. تو حکمت کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ انسان سچویشن کو گیج کر کے بات کرے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو اس میں موقع محل دیکھ کے بات کریں. جیسے بعض دفعہ مائیں کہتی ہیں نا کہ جب تمہارے ابو کا موڈ اچھا ہوگا نا پھر میں اس موضوع پہ بات کروں گی, ابھی نہیں. تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے, یہی درست بات ہے. یہ ہے کہ جیسے کوئی ٹینشن والی بات ہے تو جو ایک عقل مند یعنی مزاج شناس یا حکمت والی عورت ہوتی ہے تو وہ پہلے گھر والوں کو کھانا دے دے گی تاکہ وہ سکون سے ہسبینڈ کھانا کھا لیں, بچے کھانا کھا لیں. اس کے بعد جب وہ کھانا کھا چکیں گے تو سٹل طریقے سے کچھ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بات کو بتائے گی کہ یہ مسئلہ ہو گیا,
تاکہ ان کا کھانا تو نہ کم سے کم جائے نا, یعنی جو پھر جیسے کہتے ہیں نا فکر سے سب کی بھوک اڑ گئی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ حکمت ہم عورتوں کو بھی اس میں بہت زیادہ درکار ہے. پھر یہ کہ سچویشن کو گیج کر کے بات کرنا, یعنی جب آپ دین کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں تو ایک دین والے یا قرآن پڑھنے والوں کے اندر یہ حکمت ہونی چاہیے کہ میں اس وقت اگر میوزک بند کروانے کے لیے کہوں تو میں کون سے الفاظ استعمال کروں, یا اس وقت میرا کہنا بہتر ہے یا میں اپنے بچے سے کہلواؤں تو بات کرنا بہتر ہے. تو سچویشن کو گیج کر کے لوگوں سے بات کرنا. یا آپ کہیں جاتی ہیں تو اس وقت آپ کو یہ دماغ میں یہ سوچنا کہ میں کس طرح سے ان کو فلائر دوں, یا میں ان کو ورڈ آف ماؤتھ سے قرآن کی بات بتاؤں کہ کلاسز ہوتی ہیں, کیا طریقہ اختیار کروں. تو یہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے نا انسان کی, یہ حکمت سے انسان اس چیز کو جب ڈیل کرتا ہے تو چیزوں میں انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور قرآن میں تو آتا ہی ہے کہ جس کو سمجھو حکمت نصیب بھی اس کو تو خیر کثیر نصیب ہو گیا, اتنی بڑی چیز ہے. تیسری چیز جو میں نے آپ کو معنی بتائے تھے وہ یہ تھے کہ وہ شعور کے ساتھ جائے, سمجھداری کے ساتھ جائے. شعور سے مراد کیا ہوتا ہے کہ سینسیبل ہو جانا. ایک انسان ہوتا ہے نا جب وہ بہت ہی, دیکھیں جب ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے نا, یا ہم جب قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, یا ہم یہ کہیں کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے, کچھ بھی آپ جملے رکھ لیجئے, تو انسان کی زندگی بڑی سینس لیس ہوتی ہے. کیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی بڑا کچھ ایم نہیں ہوتا کرنے کے لیے, تو انسان اپنے ٹائم کو بھی بیکار لگاتا ہے, بیکار ابس کاموں میں اپنے ٹائم کو بھی اسپینڈ کرتا ہے, خود بھی بیکار اور ابس کام کرتا بھی رہتا ہے, یعنی اسپینڈ بھی کرتا ہے ٹائم, خود بھی ان چیزوں کو پسند بھی کرتا ہے اور ایسے لوگوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے. تو شعور جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے انسان کے اندر سینسیبلٹی آتی ہے. انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں یہ بات زبان سے نکال رہی ہوں تو یہ اس کے ریپرکشنز کیا ہیں, یا میں اگر کسی کا مذاق اڑا رہی ہوں وقتی طور پہ ہنسنے کے لیے تو قرآن نے یا حدیث میں اس کے بارے میں کتنی بڑی وعید آئی ہے. یا میں نے جو ایسی فون پر کہلوا دیا کہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, تو یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جو میں کر رہی ہوں. آپ سمجھیں بات نا. تو یہ جو سینسیبلٹی ہے, یہ جو شعور ہے, یہ اختیار کرنا انسان کے لیے, یعنی اس ورڈ کے مطلب میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, اور یہ کوالٹی قرآن پڑھنے سے ہی سامنے آتی ہے کہ انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ قرآن کے روح میں کرتا ہے, قرآن کے روشنی میں کرتا ہے. اس کے سامنے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے, تمیز اس کو آ جاتی ہے, ایک ترازو یا ایک فلٹر اس کے اندر فکسڈ ہو جاتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب ابھی ہوا نہیں ہے تو برنگ سلام بچ جاتا ہے. جیسے آپ لوگوں کے گھروں میں اگر الارم سسٹم لگا ہے تو آپ کو پتا ہے اگر کھڑکی ذرا سی کھلتی ہے تو برنگ سلام بچ جاتا ہے, یعنی مراد کیا ہوتی ہے کہ کوئی اندر آنے کی انٹروڈر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جب انسان جو ہے وہ اس کے اندر شعور قرآن سے ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی غلط بات ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر کا جو ہے نا الارم سسٹم بچ جاتا ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے, اور وہ ایک خود شعوری کی زندگی گزارتا ہے. اور ایک ہوتا ہے بے شعوری کی زندگی. بے شعوری جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, شعور آ جائے, دوسرا اس کا اپوزٹ ہے شعور کا, بے شعوری. ٹھیک ہے نا, یہ تو پازیٹیو ہے. نیگیٹو کیا ہے؟ بے شعوری. اگر آپ دیکھیں نا بے شعوری کی زندگی جو ہے نا وہ بیسکلی نا ہوتی کس لیے, جانور کی ہوتی. تو اگر ایک انسان جو ہے وہ یہ بے شعوری کی زندگی گزار رہا ہے تو مراد یہی ہے نا کہ اس کو نہ یہ معلوم ہے کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے, میں دنیا میں کیوں آئی ہوں, میں کیوں بھیجی گئی ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کون سے کام ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اگر ان سب چیزوں کا ادراک نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجیے بے شعوری کی زندگی جس کی طرف یہاں پر نیگیٹو سینس میں اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ اس کی ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ولیتلطف کی. اب آگے چلتے ہیں, آیت نمبر ہے 21.